والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا جامع اور مختصر حصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اساسی حصہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہر جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تعلیماً اور تربیتاً سیرت محمد الرسول اللہ بیان کی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ جو باتیں میں نے بیان کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات اور خلاصہ یہ تھا
کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رسوائی سے بچنے کے لیے کون کون سے قوانین ہیں اور کون کون سے وہ اصول ہیں جنہیں انسان اپنا لے تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف محفوظ ہوتا ہے بلکہ وہ تمام تر رسوائیاں جو دنیا میں اس کے لیے مقدر ہوتی ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے لیے متعین ہوتی ہے ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی تھی، گناہوں سے بچنا۔ مسلمان کا کام ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، معصیت سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب وہ اپنے آپ کو گناہ سے کیسے بچائے گا، اس کے لیے میں نے خلاصتاً جو بات کہی تھی اس کو ایک لفظ میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ معصیت اور گناہ سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اہل اللہ علماء اکرام کی صحبت میں بٹھائے گا اور انہیں اپنا بڑا رہنما اور اپنا بڑا نگران، اپنا نگہبان سمجھے گا اور ان کی ہر بات پر عمل کرے گا۔ یہ جو بیماری ہے آج کل کے زمانے میں، ہم خود سے دین سمجھیں گے، خود سے دین سیکھیں گے، خود سے اس پر عمل کریں گے، اس سے انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ سے بچنے کا اصول قرآن و سنہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے فوق اپنے مذہبی رہنما علماء صلحاء کو اپنا بڑا بنا لو اور اپنی تمام تر کوتاہیاں، گناہ، کمزوریاں ان کے سامنے بیان کرو کہ مجھ میں یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے۔ آپ شریعت کی روشنی میں مجھے رہنمائی فرمائیں، ان میں سے کون کون سا عمل غلط ہے، کون کون سا عمل صحیح ہے، تاکہ میں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر سکوں۔ جیسے جسمانی طور پر انسان ناپاک ہو تو اس کی ہر چیز ناپاک ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی جسمانی طور پر ناپاک ہے اور وہ پانی پیے گا تو وہ پانی بھی اس کے لیے ناپاک ہے، چائے پیے گا تو وہ چائے پینا ناپاک ہے، نماز پڑھے گا تو اس کا نماز پڑھنا اس کے لیے ناپاک ہے، روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنا ناپاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر پاک نہیں۔ اسی طرح جب انسان اعمال کے لحاظ سے برائی میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو اور اپنے آپ کو پاک نہ کرے، ناپاکی کی زندگی گزارے گا تو اس کی روح بھی ناپاک ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی ناپاک ہوتی ہے، اس کی عقبہ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اب ظاہر ہے جب گناہوں سے بچائیں گے تو فوراً ہمارے لیے دوسرے نمبر پر جو ضروری چیز ہے وہ ہے اعمال صالحہ۔ وہ کیا چیز ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ یہ دونوں آپس میں تقابل میں ہیں۔ معصیت، گناہ چھوڑا جاتا ہے، نیکی کو اپنایا جاتا ہے، اور جب تک انسان نیکی کو اپناتا ہے اللہ نیکی کی برکت سے اس کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔
اور اگر انسان یہ ٹھان لے، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے اور عزم کر لے کہ میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے، میں نے غلط کام کرنا ہی نہیں ہے، میں جب بھی کروں گا نیک عمل کروں گا، صالح عمل کروں گا، اللہ رب العالمین خوش ہو کر کہتے ہیں کہ میرے اس بندے نے اتنا پختہ ارادہ کیا ہے، مجھے قسم ہے اپنی ذات رحمت کی، میں زندگی میں اس کو گناہ کرنے ہی نہیں دوں گا، اور اگر کہیں بھول چوک اس سے ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، میں خدا اس کے گناہ کو پہلے سے معاف کر دوں گا۔ یہ جو ہم بڑی چیلنج سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیا کہتے ہیں ہم کہ صحابہ کرام نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی صحابی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ معصوم تو نہیں تھے، یہ معصوم ہونا انبیاء کا خاصہ ہے، غیر نبی کا خاصہ نہیں، لیکن صحابہ نے گناہ نہیں کیا۔ جو آدمی کہے صحابہ نے گناہ کیا وہ اس دھرتی کا سب سے بڑا ناپاک اور غلیظ انسان ہے، کہ صحابی کے بارے میں کہے کہ صحابی نے گناہ کیا۔ یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جب دیدار محمد الرسول اللہ کر لیا، پھر فیصلہ کر لیا کہ اس چہرے کو دیکھنے کے بعد ہم زندگی بھر کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ ٹھان لی، یہ نظریہ قائم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا، پختہ ہو گئے، اللہ نے کہا فرشتوں جلدی کرو، تقدیر کی کتاب لے کر آؤ، اور میرا قلم بھی تقدیر کا لے کر آؤ، ایک ایک صحابی کی تقدیر میں لکھ دو کہ جب تک یہ زندہ رہے گا اس کا ہر عمل نیکی ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب ظاہر صحابہ کرام ہیں، نبی تو تھے نہیں، زندگی گزاری، کہیں سے بھی کوئی خطا، کوئی نسیان، کوئی ایسا عمل سرزد ہو سکتا تھا جو منشاء خداوندی کے خلاف ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا میرے محمد کے چہرے کو دیکھ کر کہ ہم اپنے محبوب کے چہرے کی لاج رکھیں گے، تو پھر میں نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے ان کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہیں، یہ گناہوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، قیامت تک کوئی انسان یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ صحابی کے بارے میں کہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا، غلطی سرزد ہوئی۔ جو صحابی کے بارے میں یہ جملہ کہے گا میں خدا کی کتاب میں وہ انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، وہ کسی ناپاک نسل میں سے ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ، دوسری چیز کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہو گئی گناہ کو چھوڑنا، دوسری چیز ہو گئی اعمال نیک اعمال، اور نیک اعمال یہ میں کئی دفعہ ترجمہ کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں کہ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی بتا دے، جن کو سبق یاد ہو وہ بتا دے کہ میں نے اعمال صالحہ کا ترجمہ کئی دفعہ کیا ہے، بڑا مختصر ایک ایک جملے میں۔ یہ تو آپ سنتے آئے نا اعمال صالحہ، نیک اعمال، جی نیک اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال۔ نیک اعمال کہتے کس کو ہیں؟ صالح اعمال کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں جی بڑا نیک آدمی ہے، صالح عمل کر رہا ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن بڑا نیک ہے، جی ہم نے اس کی بڑی نیکیاں دیکھی ہیں۔ دنیا کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ فراڈ شاید تو ویسے ہی کرتا ہے، اصل میں یہ بڑا نیک ہے، ہم نے اس کی نیکیاں دیکھی ہوئی ہیں۔ آج پھر سبق یاد کر لو، نیک اعمال، اعمال صالحہ صرف محمد الرسول اللہ کی سنت کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ہاں۔ وداؤٹ سنت
سنت محمد الرسول اللہ، کوئی عمل صالح نہیں۔ لیک آؤٹ سنت محمد الرسول اللہ، کوئی عمل سنت نہیں، کوئی عمل صالح نہیں، کوئی عمل نیک نہیں۔ کائنات عرضی میں اس آسمان کے نیچے اور زمین کے سینے پر مشرق مغرب شمالاً جنوباً آفاق عالم میں کوئی ماں کا لال جو ماں کی کوکھ سے جنم لے کر آیا ہو وہ ثابت کر کے دکھائے کہ کوئی عمل دنیا میں ایسا ہے جو محمد الرسول اللہ کی سنت سے باہر ہے اور صالح ہے۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا علم و دانش کو، دنیا علم و فکر کو چیلنج ہے اس فقیر کا، حضور کی سنت سے ہٹ کر کوئی صالح عمل لا کر دکھاؤ۔ اس لیے سنت کو اپنانا اعمال صالحہ ہیں، سنت کو اپنانا، سنت کو چھوڑنا گناہ ہے، سنت کو چھوڑنا، وہی میں کہا نا گناہوں سے بچنا، سنت کو چھوڑنا گناہ ہے، سنت کو اپنانا اعمال، اور اللہ کو اعمال صالحہ پسند کتنے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے محبوب ذرا اپنے امت کے لوگوں کو بتلا دو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، وہ سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی کی امت بستی والے اگر ایمان لے آتے میرے اس نبی پر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لے آتے اور دھیان سے بچتے بچتے اپنی زندگی گزارتے، گناہوں میں مبتلا نہ ہوتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، پھر میرا قانون یہ ہے میں آسمان کے سینے چیر کر برکتیں زمین پہ بھیجتا ہوں، اور صرف آسمان کے سینے نہیں چیرتا، جس زمین پر تم اپنے قدم مار مار کر چلتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، اس زمین کو میں حکم دیتا کھول اپنا سینہ، کھول اپنا پیٹ مبارک، کھول اپنا منہ اور زمین سے خزانے نکال، میرے ان بندوں کو جنہوں نے مجھے مانا، جنہوں نے اپنی زندگی دیان کے ساتھ گزاری، اپنے نبی کی سیرت کی شاہراہ پر گزاری، آسمان بھی برکتیں بھیجتا ہے، زمین بھی خزانے نکال نکال کر ان کے قدموں میں پھینک دیتی ہے، اس لیے کہ اس زمین پر جو چلنے والا ہے میرے محبوب کا غلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان ذرا اس کی طرف دیکھ، دھیان رکھنا اس کو پریشانی نہ ہو، زمین دھیان رکھنا میرے نبی کے غلام کو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، میرے محبوب ان کو بتلا دو یہ تو سابقہ نبیوں کی باتیں ہیں، تو میرا دلہا ہے، دلہا تو اس کائنات کا وجہ ہے، تو اس کائنات کی روح ہے، تو اس کائنات کا حسن ہے، تو اس کائنات کا مرکز ہے، تو اس کائنات کا عظیم الشان جوہر کامل فرد کامل ہے، میرے محبوب تیرے ساتھ میری دنیا سجدی ہے، تیرے وجود سے میری دنیا کو حسن آیا، میرے محبوب تیرے وجود سے میری دنیا میں برکتوں کا نزول ہوا، جو تیرا غلام سنو، تیرا غلام جب تجھ پر ایمان لا کر اور دھیان سے چلے گا، بتقو دھیان سے چلے گا، میرا قدم پھسل نہ جائے، ادھر نہ ہو جائے ادھر نہ ہو جائے، یورپ کی طرف نہ ہو جائے، مغرب کی طرف نہ ہو جائے، اور جدید لوگ آج چائنا جا رہے ہیں، کہیں ڈڈو کی طرف نہ ہو جائے، سکراڑ خوروں کی طرف نہ ہو جائے، اور مار خوروں کی
طرف نہ ہو جائے، سانپ بچھو کھانے والے ان جدید النسل کی طرف نہ ہو جائے، اور ہندوستان میں رہتے ہوئے کئی ہندو اور سکھوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ وَاتَّقَوْا دیان رکھ رکھ کر چلتے رہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جدھر جائیں گے زمین بھی خزانے پھینکے گی، آسمان بھی رحمت نازل کرے گا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اور آگے بھی بتا دو ان کو، آگے بھی بتا دو، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اس وقت میرے نبی کی بات نہیں مانی، جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا جی؟ یہ تو مسجد کی باتیں، بازار کی باتیں نہیں ہیں، یہ رائے بینڈ کی باتیں ہیں جی، رائے بینڈ سے آؤٹ باتیں نہیں ہیں، یہ تو جی تبلیغ والوں کی باتیں ہیں، ہم کوئی تبلیغی تھوڑا ہی ہیں، یہ مولویوں کی باتیں، ہم کوئی مولوی تھوڑا ہی ہیں، یہ تو صوفیوں کی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں پینٹ شرٹ میں ملبوس بابو ہوں، شیطان کے قابو ہوں، اور اوپر نیچے سے چابو ہوں، میرا کیا کام کہ میں جناب نبی کی بات مانوں؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا جس سٹیٹس کے لوگ ہمیں، وہاں سنت نہیں سجدی، وہاں نبی کا دین نہیں چلتا، مجبور ہیں جی، 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 مجبور ہیں، ادھر بھی مجبور ہیں ادھر بھی مجبور ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے مختلف ہیلے بانوں سے اور مختلف جملوں سے میرے نبی کی تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر میں نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا، اس لیے نہیں پکڑا کہ کوئی میں نے ان پر ظلم کیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو کرتے رہے اس کے بدلے میں پکڑا۔ میں نے تو کہا تھا ایمان لاؤ، میں نے تو کہا تھا واتقوا، میرے نبی کے طریقے پہ چلو، انہوں نے تو ایمان کا دعویٰ کر لیا، میرے نبی کا طریقہ جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر میں نے ان کو وہ سزائیں دی جو وہ آج بھی قرآن کے سینے میں موجود ہیں۔ تو سابقہ نبیوں کی تکذیب پر اور ان کی سیرت کو نہ اپنانے پر اللہ کہتے ہیں میں نے عذاب بھیجے۔ تو امام الانبیاء، سب کہو صلی اللہ، یہ جب حضور کا نام آیا کرے نا تو مسجد گونج جانی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کی تکذیب پر، اور تکذیب لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ معنی ہے کہ جی ہم حضور کو نہیں مانتے، جی یہ تکذیب نہیں ہے، یہ تکذیب ابو جہل کر گیا ہے۔ تکذیب یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ باتیں تو ٹھیک کرتے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم اونچی آواز سے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یہ اس دور کا مکذب ہے، اس دور کا مکذب، اس دور کا حضور کا گستاخ ہے جو کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے مگر میں عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یا کوئی معاشرتی مسئلہ ہے یا میری طبیعت کا مسئلہ ہے، تب انکار کرے، تب معاشرے سے مجبور ہو کر کرے، تب دونوں صورتوں میں یہ مکذب ہے، خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا۔ خدا کے عذاب میں کیا ہوگا؟ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، ہمارے پاکستان میں بہت سارے محکمے ہیں، وہاں پر نوجوان جاتے ہیں نا نوکری کے لیے، اور وہ ان کو کہتے ہیں جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ایسا کرو تم تبلیغ کے ساتھ چلے جاؤ، تم تو رائے بینڈی ہو، رائے بینڈ جاؤ، یہاں کام کے لیے شیو کر کے آنا پڑے گا، یا کسی مسجد میں جا کر نفل پڑھو، یہاں پر اس فرم میں ہمیں داڑھی منڈا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، اچھا مسلمانوں ذرا مجھے یہ بات بتلاؤ، جس ہوٹل میں یہ قانون ہو، جس ہوٹل میں، خالی جس ہوٹل میں یہ قانون ہو کہ داڑھی منڈا ویٹر ہوگا، منیجر ہوگا، ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی آدمی ہوگا، اس ہوٹل پہ شادی کرنا جائز ہے کہ وہ کہے جی داڑھی منڈوا کر آؤ،
اور یہ میرے بڑے بڑے دیندار، میں کیا کہوں، پھر میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں اور آپ لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہو دل ہی دل سے۔ کاش کہ یہ درد آپ کے دل میں بھی پیدا ہو۔ یہ وہاں جا کر ہوٹلوں میں بکنگ کرواتے ہیں جی، چونکہ لوگوں کو دکھانا ہے ہم نے فلاں بڑے وہاں کیا تھا۔ نبی کے گستاخوں کی مواجگاہ میں جا کر نبی کی توہین کرنے والوں میں شادی کے پروگرام بھی بک کرتے ہو، اور پھر وہاں جا کر کھانے کھاتے بھی ہو، کھلاتے بھی ہو، اور بڑے فخر کے ساتھ ناز کرتے ہوئے آتے ہو۔ ڈوب مرنا چاہیے، پیشاب میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے آدمی کو، پانی میں نہیں، پیشاب میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے مسلمان کو، ایسے دیندار کو جو ایسی جگہوں پر جا کر اپنے فنکشن کرتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ داڑھی مونڈنا کفر ہے؟ داڑھی جو آدمی کسی سے منڈواتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اور وہ حجام بھی میری بات سن لیں، جو یہ رزق کماتے ہیں، رب محمد کی قسم خنزیر کی ٹٹی سے زیادہ ناپاک رزق کھاتے ہیں لوگوں کی داڑھی مونڈ کر۔ توبہ کر لیں، توبہ، جو کھا لی وہ کافی ہو گئی، اب توبہ کر لیں، اور جو منڈواتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں۔ عذاب آ چکا ہے، آ رہا ہے، آئے گا۔ ولیکن کذبوا، تکذیب کو سمجھو تو صحیح، تکذیب ہوتی کیا ہے؟ فاخذناہم بما کانوا یکسبون۔ تو دوسری چیز کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعمال، اونچی آواز سے، اعمال صالحہ۔ تیسری چیز امر بالمعروف۔ تیسری چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معروفات کا حکم کرنا اور منکرات سے روکنا۔ معروفات کا حکم کرنا، معروفات کا حکم کرنا اور منکرات سے، دیکھو نا امر کا کیا معنی تھا؟ اے ادھر آؤ، خبردار، آج کے بعد غلط کام نہیں کرنا، یہ نیکی کا کام کرو۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ میرے بھائیو، خدا کے لیے کچھ تو مان لو، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ منت ہے، منت، یہ منت ہے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی ساتھی آپ کی منتیں کرتے ہیں نا، یہ منت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی محبت ہے آپ سے، یہ منت کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ امر بالمعروف یہ ہے کہ صحابی تلوار لہراتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اونچی آواز سے، تلوار لہراتا ہے، تلوار لہرا کر کہتا ہے کون ہے جو میرے محمد کی سنت کے مقابلے میں کوئی عمل کرے گا؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ صحابی کی تلوار لہراتی ہے فضا میں، تو مسلمان تھے، کفار بھی لرز گئے کہ محمد کے طریقے کے ہٹ کر کریں گے تو تلوار ہماری گردن اڑا دے گی۔ امر بالمعروف، معروفات کو زبردستی عمل کروانا۔ یہ جو کبھی کبھی ہم سخت باتیں کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو دعوت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کب دعوت دی آپ کو؟ میں کوئی داعی تھوڑا ہی ہوں، میں داعی نہیں ہوں یہاں، یاد رکھنا۔ ہم نے دعوت کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت چھوڑی ہوئی ہے جو آپ کو دعوت ہے، وہ آپ کی محنت کرتی ہے، پاؤں پکڑتی ہے، آپ کی دعوتیں کرتی ہے، آپ کو کھلاتی پلاتی ہے، کسی طریقے سے دین پہ آ جاؤ۔ وہ تو تمہارے ساتھ تالیف قلبی کر رہی ہے جو کفار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ کافروں کو کھلا پلا کے نا اسلام کی طرف لے آؤ، وہ تالیف قلبی ہے۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کرتا ہوں، اور یہ اسلام کی اساس ہے، امر بالمعروف۔ میں نہی عن المنکر کرتا ہوں، میں داعی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی کو اپنے شاگردوں کو دعوت دیتا ہوں کہ داعی بنو۔ میں کہتا ہوں آمر بالمعروف بنو، ناہی عن المنکر بنو، لوگوں کو معروفات پر پکڑ کر لاؤ اور منکرات سے زبردستی روکو۔ یہ زمانہ آ گیا ہے کہ معروفات زبردستی لائی جائیں، منکرات زبردستی روکی جائیں، اور یہ اسلام کی اساس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو
جب قوم چھوڑ دے گی اس کو اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا. یہ آخری بات سن لو. جب امر بالمعروف کو چھوڑ دے گی اور نہی عن المنکر کو بھی چھوڑ دے گی تو نتیجہ یہ ہوگا. جہاز جا رہا ہو سمندر میں، آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کا ایک حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، پانی کے اندر ہوتا ہے، اور ایک حصہ اوپر ہوتا ہے. وہ نیچے والی منزل میں بھی ہماری نیوی والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اوپر بھی ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں بحری جہازوں کا، انہیں پتہ ہے. اوپر والوں کو تو پانی مل جاتا ہے، چلو جی یوں تھوڑی سی کھڑکی کھولی سمندر سے، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے. انہوں نے کہا کب کوئی بندہ اوپر جائے گا، سب کو موروں کی تکلیف ہے، اوپر چڑھنا بڑا مشکل کام ہے، بار بار کون جائے گا. ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سے جہاز کو سوراخ کر کے نا ایک چھوٹا سا، تو یہاں سے پانی اندر لے آتے ہیں، یہاں سے ہم پانی پی لیا کریں. اوپر والے آ کر دیکھے تو وہ کہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے تمہارا اپنی مرضی، تم اوپر والی منزل کے لوگ ہو، تمہیں پانی مل جاتا ہے ٹھیک ہے، ہم نیچے ہمیں پانی چاہیے، ہم اپنی مرضی کریں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اوپر والے ان کی یہ بات سن کر واپس اوپر چلے جائیں گے، ان نیچے والوں کی وجہ سے اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے. اور اگر اوپر والوں میں سے کوئی ہو نا تو سراغ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ کر کہے کتے کے بچے تجھے سمجھ میں نہیں آتی، نیچے سے سوراخ کر کے دریا غرق کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی برباد کرے گا. اس کا ہاتھ پکڑ کر بازو توڑ دے. خبردار جو کسی نے ہاتھ لگایا، پانی چاہیے تو ہمیں کہو، ہم لا کر دیں گے، لیکن جہاز کو سوراخ کرنے نہیں دیں گے، تب جا کر بچیں گے. اب موجودہ دور کی بات، یہ جو فکر آپ کو آج کل ملی ہوئی ہے نا، میرے نوجوانوں کو زیادہ اس نے اثر کیا ہوا ہے. یہ میں بار بار اس کو دہراتا رہتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ جی رائے کی آزادی کا حق ہے. کیا کہتے ہیں؟ رائے کی آزادی کا سب کو حق ہے جی، کوئی منع نہیں کر سکتا، جو مرضی. وہ جس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کی ماں کے بارے میں رائے قائم کرے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. جس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کی بہن کے بارے میں رائے قائم کرے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جس کی مرضی ہے کہ وہ کسی اعلیٰ بزرگ کے بارے میں رائے قائم کرے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اگر اس کو کہو تو سب کہتے ہیں وہ جی یہ رائے کی آزادی کا حق ہے، آپ کیوں منع کرتے؟ کوئی آدمی بھی کسی کے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہے، چاہے بزرگوں پہ رائے قائم کرے، چاہے صالحین پہ کرے، کسی کی ماں پہ کرے، بہن پہ کرے، بیٹی پہ کرے، چاہے نبیوں پہ کرے، چاہے صحابہ پہ کرے. سچ بتاؤ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو جو یہ کہتا ہے نا کہ رائے کی آزادی کا حق ہے، اگر یہ رائے قائم کرنے والا اس کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں رائے قائم کرے تو کیا گزرے گی اس کے سینے پر؟ شریعت کہتی ہے کسی کو بھی رائے کی آزادی کا حق نہیں. پوری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ماتحت ہے. رائے قائم کریں گے تو خیر کی کریں گے، خیر کی رائے قائم کرنے کی اجازت ہے، شر اور برائی کی رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو شر اور برائی کی رائے قائم کرے گا اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے، اور جو شر پھیلا رہا ہو اس کو امر بالمعروف کرو، نیکی کا کام کرو، چھوڑو برائیوں کو. پھر بھی باز نہ آئے اس کی برائی کو روکو. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهي ذلك أضعف الإيمان. جب تم برائی دیکھو تو اپنے بازوں سے روکو، جن کو بازوں سے روکنا آتا ہے وہ روکیں، نہیں ہے تو زبان سے بتلاؤ لوگوں کو برائی ہو رہی ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو نہ کہو نا جی سب کو حق ہے رائے کی آزادی کا، یہ تو کہو غلط کر رہا ہے، دل میں تو برا مانو. کتنی باتیں ہو گئی آج کی؟ آج 2 باتیں بیان کی. کتنی باتیں بیان کی؟ اونچی آواز اعمال، اونچی آواز سے اعمال. نمبر 2 امر بالمعروف نہیں، یعنی ٹوٹل 3 ہو گئی. پہلی چیز ہے گناہ چھوڑنا. پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. نمبر 2 اعمال صالحہ کی تعریف بھی بتا دی اور اس کے فوائد بھی بتا دیے. نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس پر باقی باتیں انشاءاللہ میں اگلے جمعے کروں گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من
مدکر